اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگہی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ تو ایک مسئلہ سامنے آیا تو میں نے کہا آپ سے بھی بیان کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے مکان کرائے پہ لیا تھا، کوئی 4-5 سالوں سے اس مکان میں رہ رہے تھے۔ مکان کے جو مالکان ہیں وہ کہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں ایک صاحب کو مختار خاص بنایا ہوا تھا، تو اسی نے ہمیں کرائے پہ مکان دیا تھا اور وہی ہم سے کرایہ وصول کر رہا تھا 4-5 سالوں سے۔ تو ابھی تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں تو وہ کرایہ لینے نہیں آیا، وہ ہر ماہ آیا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں نے جب ان کے گھر پہ جا کر تصدیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جو مختار خاص تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو ان کے بچوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب کے وہ دوست ہیں جو انگلینڈ میں، جن کی یہ پراپرٹی ہے، وہ ان کے مختار خاص ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ہمارے والد صاحب کا ہی رابطہ تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو کرایہ بھی حوالے کرنا ہے۔ اب ایسے بندے کے جو قانونی طور پہ مطلب جواز رکھتا ہو کہ جس کو ہم کرایہ دیں، جس کو دیتے تھے وہ تو فوت ہو گیا، جو قانونی طور پہ لینے کا حقدار تھا۔ تو لہٰذا اس ٹائم ہمیں 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، اب ہم نے کرایہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سب سے کہ ہمیں اس سے ایک بڑے گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی شادی ہے تو ہم نے اب بڑے گھر میں شفٹ ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے تو، لیکن اب یہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ مکان اب ہم کس کے حوالے کریں، کیونکہ وہاں سے انگلینڈ سے وہ بھی کوئی جو بھی اس کے مالکان ہیں ان کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جن کا پتہ تھا وہ جو مختار خاص وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیے اب کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم بھی کارروائی ہم نے کی، اب وہی میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ رینٹ کنٹرولر کی جو عدالت ہے، آپ نے اس کے اندر ایک درخواست دینی ہے۔ ہم قانونی چیزوں کو نہیں آپ کے سامنے اس طرح ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہم ایک سمپل سا آسان سا حل آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک درخواست دینی ہے رینٹ کنٹرولر کی عدالت میں کہ یہی ساری صورتحال کے مطابق کہ جناب اس طرح مکان کرائے پہ لیا تھا، ہم کرایہ دار ہیں، مختار خاص کے ذریعے لیا تھا، وہ فوت ہو گیا، مالکان کہیں انگلینڈ میں ہیں، اب ان کو بھی نہیں پتہ، یہ بھی فوت ہو چکے ہیں، کوئی رابطے میں نہیں ہے، تو ہم نے کرایہ بھی دینا ہے اور یہ ہم مکان بھی مالکان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک دیگر مکان میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس مکان کا قبضہ جو ہے وہ کسی بذریعہ قانونی طریقہ کار کے مطابق جو ہے نا اس کو محفوظ بھی بنایا جائے تاکہ یہ اپنے اصل مالک کو بھی ملے مکان اور ہم بھی یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کے اندر پھر آپ عدالت کے اندر ایک درخواست میں یہ بھی ایک ذکر کریں گے کہ جناب عدالت سے ہماری یہ درخواست ہے کہ گھر چونکہ ہم خالی کر رہے ہیں، خالی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا گھر ہم نے لیا ہے، تو اس کی انوینٹری بنا لیجیے، ایک بیلف مقرر کر دیے۔ عدالت ایک عدالتی اس میں جو ہے ایک بیلف مقرر کرے جو کہ موقع پر جائے گھر میں، اور جانے کے بعد پورے گھر کی ایک انوینٹری بنائے، جو جتنے پنکھے ہیں، جو فریج ہے، کلر گھر کا یہ وہ، جتنے دروازے ہیں، کچن میں کیا کیا ہے، کتنے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی گھر کے اندر ہے اس کی ایک وہ بنا لے انوینٹری، اور ساتھ میں ایک ویڈیو بنا لے تاکہ جو ہے نا پہلے تو یہ چیز آ جائے کہ ہاں گھر میں یہ ساری چیز ٹھیک ہیں، اور اس کے بعد بیلف جو ہے وہ اس کی گھر کو جو ہے نا پھر تالا لگا کے تو چابی جو ہے نا وہ عدالت کے حوالے کر دے۔ مطلب اس طرح کا ایک معاملہ آپ عدالت میں دائر کریں گے تو عدالت جو ہے آپ کی بات کو سننے کے بعد ایک بیلف مقرر کر دے گی جو کہ موقع پہ جائے گا، اور جانے کے بعد اس گھر کے اندر وہ ساری صورتحال لے کر اس گھر کو تالا لگا کر اور اس کے اندر سے پوری اس کی انوینٹری اور ویڈیو بنا کر وہ آ کے عدالت میں جمع کرا دے گا، اس کی چابیاں بھی۔ پھر اس کے بعد عدالت سے آپ یہ درخواست کریں گے کہ جناب اب یہ جو چابیاں ہیں یہ چونکہ عدالت کے بیلف کے پاس ہیں، عدالت کے حوالے ہو رہی ہیں، تو ایک امین مقرر کر دیجئے، کوئی کمیشن ایسا اپوائنٹ کر دیں، یا ایک مطلب کوئی وکیل مقرر کر دیں، یا کوئی بھی ایسا بندہ ایک مقرر کر دیں جس کے پاس بطور امین یہ چابیاں عدالتی حکم کے مطابق اس کے پاس رکھوا دی جائیں، تاکہ جب بھی کل کلاں کو اس کے مالکان آئیں تو وہ آ کر جو ہے بذریعہ امین کے اس سے چابیاں لے کر اور پھر عدالت میں درخواست دے کر وہ اپنا قبضہ لے لیں۔ تو عدالت جو ہے اس طرح کسی کو بھی اس کا چابیوں کا ایک امین مقرر کر دے گی کہ یہ مکان کی چابیاں ہیں، یہ آپ کے پاس رہیں گی جب تک کہ مالک نہیں آتا، تو جب بھی کبھی مالک آئے گا تو پھر وہ آ کر عدالت میں ہی درخواست دے گا، کیونکہ وہ بذریعہ عدالت ہی قبضہ لیا گیا ہے اور اس چابیاں امین کو دی گئی ہیں۔ تو آپ وہ جب آ کے دے گا عدالت میں درخواست تو پھر عدالت جو ہے نا وہ ایک تسلی کر کے تو امین کو پھر یہ حکم کرے گی کہ بھائی چابیاں آپ ان کے حوالے کر دیں، تو وہ اپنی چابیاں لے کے اپنے گھر کا قبضہ لے لیں گے تاکہ گھر بھی محفوظ رہ جائے۔ اور بہت احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر کے باہر بھی ایک چھوٹا سا پھر بورڈ بھی لگا دیں کہ یہ مکان جو ہے یہ عدالتی تحویل میں ہے، تاکہ لوگوں کے علم میں رہے اور کوئی بندہ بھی بلا وجہ اس کے اندر کوئی گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ باہر لگوا دیں کہ یہ عدالتی تحویل میں ہے، اور جو شخص بھی اس کا مالک ہو
وہ آ کر فلاں فلاں عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، میں نے کہا آپ کو پہنچا دوں، کبھی کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ شاید اس کے لیے کوئی ایک حل اس کے سامنے آئے تو وہ اس طرح کارروائی کر کے اپنے معاملے کو حل کرے۔ السلام علیکم۔